الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى آمنت بالله ورسوله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم عید میلاد النبی کی مناسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے جن لوگوں نے بھی اس محفل کے انعقاد و انتظام میں انصرام میں حصہ لیا ہے پروردگارہ رسول رحمت للعالمین کے صدقے اپنی رحمتوں سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے جو لوگ حاضر ہوئے اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے سبوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو اللہ پوری فرمائے جو لوگ کسی سبب سے حاضر نہ ہو سکے اللہ رب العزت نبی رحمت کے فیضان سے انہیں بھی مالا مال فرمائے اور بالخصوص ہم سب یہ مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت رسول رحمت للعالمین کے صدقے اپنی خصوصی رحمت اس گاؤں والوں پر نازل فرمائے اور آپس کی نفرتوں کو دوریوں کو کدورتوں کو اس رسول رحمت کے صدقے میں دور فرما کر تمام مصطفیٰ کے نام لینے والوں کو شیر و شکر کی طرح آپس میں ایک بنا دے دو مقامات سے آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کا انتخاب کیا ہے ایک سورۃ المائدہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی ایک گزارش کا یا یہ کہہ لیں کہ دعا کا تذکرہ فرمایا حضرت عیسیٰ نے اللہ سے ایک دعا کیا اس کا ذکر ہے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے اللہ اے ہمارے پروردگار آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما دے دسترخوان اتار دے کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے ہمارے لیے اتار دے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت کا دستور یہی تھا اس کی سنت یہی تھی کہ وہ آسمان سے ہی لوگوں کے کھانے کا اہتمام اور انتظام فرما دیا کرتا تھا جس کو سورۃ البقرہ میں کہا گیا انزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا تو اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا کھاؤ زندگی گزارو آج کی زبان میں کہیں تو کھاؤ عیش کرو لیکن ایک کہاوت ہے نا اپنے یہاں کہ آ بیل مجھے مار یہی رویہ اپنایا حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے جا کے شکایت کر دی ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے طبیعت اوب گئی ہے
اس لیے اب ہم کچھ اور کھانا چاہتے ہیں جو زمین سے اگے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور ان کی باتیں عرض کر دیں کہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو بیل مار والی حالت تھی، اللہ نے اپنی نعمت بند کر دی، جاؤ کنواں کھودو پانی پیو۔ کاش یہ اتر رہا ہوتا تو آج یہ سب جتنے جھگڑے ہیں نا معاشرے میں، سب جھگڑے کی جڑ جو ہے وہ روٹی اور پیٹ ہے۔ میں پورے تجزیے کے بعد یہ بتا رہا ہوں، کہنے کو آدمی کچھ بھی کہہ دے لیکن سچائی یہی ہے کہ ہر جھگڑے کی جڑ میں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ گھوم کر کے روٹی اور پیٹ آ رہا ہے۔ یہ سب بنی اسرائیل کا جو پھیلایا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے یہ سب سسٹم نہ کیا ہوتا، اوپر سے اتر رہا ہوتا، اللہ اللہ کرتے کھاتے مست رہتے۔ بہرحال تو پھر بند ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے پھر گزارش کی، اللہ رب العزت سے دعا کر دی، اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترا۔ بتانا مقصد آج یہ نہیں ہے کہ دسترخوان اترا نہیں اترا، کیا ہوا، اگلا ٹکڑا کیا ہے وہ سنیے۔ حضرت عیسیٰ آگے کہتے ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اولو العزم رسولوں میں ہیں۔ یوں تو دیکھیے لا نفرق بین احد من رسلی، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی خود قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے۔ تو چنانچہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اولو العزم رسولوں میں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس چیز کو غور سے سنیں آپ۔ آسمان سے دسترخوان اتار دے، اور ساتھ میں کہا تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک، کہ جس دن وہ دسترخوان اترے گا وہ دن ہم میں پہلے والوں کے لیے بھی اور ہم میں بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سنی حضرات کے یہاں ربیع الاول شریف کے محافل اور جلسوں کے پوسٹرز سوشل میڈیا پہ آنے لگ جاتے ہیں، جس میں عید میلاد النبی، یا یہ کہ چاند نکلا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، عید میلاد النبی مبارک، پتہ ہے نا۔ تو اس پر بھی رد عمل کے اظہار میں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ عید کہاں سے نکل آئی۔ قرآن کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار جس دن وہ دسترخوان اترے گا وہ دن ہم میں پہلے والوں کے لیے بھی اور ہم میں بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ اب ایک عام مسلمان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ جب پیغمبر کی زبان میں دسترخوان کے اترنے والے دن کو عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے، تو جس دن پیغمبر آخر الزماں دنیا میں تشریف لائے اس دن کو اگر کوئی عقیدت کی زبان میں عید کا دن قرار دے تو اس میں کیا پریشانی ہے، کیا حرج کی بات ہے؟ یہ تو عام انسان سمجھ سکتا ہے کہ دسترخوان کا اترنا بہرحال یہ چھوٹی نعمت ہے بنسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے۔ حضور کا آنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے نا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ امام باقر کی ایک بات یاد آ گئی کہ قرآن کی آیت ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن کو یاد کرو جس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو امام باقر نے فرمایا کہ صرف ایک ہی نعمت کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا تو حساب ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس کے بارے میں اللہ پوچھ لے گا کہ ہم نے یہ انوکھا رسول اور نرالا حبیب تمہیں عطا کر دیا تھا، تم نے اس نعمت کا کتنا شکر ادا کر دیا، یہ جواب دے دو، باقی ختم۔ کسوٹی یہی ہوگی نا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنی عقیدت کی زبان میں میلاد النبی کو عید میلاد النبی کہیں اس میں کہیں سے کوئی حرج نہیں، اور ان لوگوں کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے جو بلا وجہ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس قسم کی باتیں کہ حدیث میں تو کہیں بھی عید کا تذکرہ نہیں ہے، دو ہی عید ہے۔ میں نے مفتی صاحب قبلہی کی زبانی ایک خطاب میں سنا تھا، پڑھا بھی، لیکن ان کے سنانے سے یہ چیز یاد آ گئی کہ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ عمر
تمہارے پیغمبر پہ ایک آیت ایسی اتری ہے کہ اگر وہ ہمارے پیغمبر پہ اتری ہوتی تو جس دن وہ آیت اترتی اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے. تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے اور اپنے حبیب کے توسط سے اس وقت کے تمام مسلمانوں سے کہ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، دین کی تکمیل ہو گئی. اور آگے فرمایا اللہ نے واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کا بھی تمہارے اوپر اتمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بحیثیت دین کہ ہم نے اسلام کو پسند کر لیا، منتخب کر لیا. وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت اتنا بڑا اعزاز معمولی نہیں ہے نا، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے کہ دین کی تکمیل ہو گئی، اب حاجت ہی نہیں رہی، اب حاجت نہیں ہے. جو کچھ ہو سکتا تھا دین کے حوالے سے وہ سب اللہ نے اپنے حبیب پر اتار دیا. اب کوئی اس میں یہ اضافہ کرے کہ نہیں ٹھیک ہے حدیث میں نہیں ہے تو کہا ہوا یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ بچا ہوا تھا، اب ہم لا رہے ہیں. دین کی تکمیل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا. تو وہ کہتا ہے کہ جو اعزاز آپ کے نبی کو حاصل ہوا، اگر اس قسم کی آیت ہمارے پیغمبر پہ اترتی تو ہم تو عید کا دن مناتے اسے. تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن یہ آیت پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی وہ تو آلریڈی دو اعتبار سے عید کا دن تھا، دو اعتبار سے عید کا دن تھا. اور وہ اعتبارات کیا ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جمعے کا دن تھا، جس دن یہ آیت اتری وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعہ بھی عید ہی ہے، جمعہ بھی عید ہی ہے. اور مزید فرمایا کہ دوسرے یہ کہ میدان عرفات میں عرفہ کے دن یہ آیت اتری، وہ بھی عید کا دن ہے. تو تم ایک عید کی بات کر رہے ہو. مشیت ازدی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پہ جس دن یہ معزز و مکرم آیت اتاری ہے تو پہلے ہی سے اللہ کا اہتمام اور انتظام یہ تھا کہ وہ آلریڈی دو جہتوں سے عید کا دن. تو اس اعتبار سے ہم لوگ یہ سمجھ لیے نا کہ ہم لوگ جو عید میلاد النبی کہتے ہیں اس میں کہیں سے کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی درست ہے. لیکن اتنی بات تو ہم کو بہت اچھی لگتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت اگلا سنیے، اگلا ٹکڑا، بیچ کا ٹکڑا چھوڑ دے رہا ہوں، آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اس کو چھوڑ رہا ہوں. آگے سنیے آگے اللہ کیا کہتا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم. تو اللہ نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ نے یہ گزارش کی کہ آسمان سے دسترخوان اتار دی تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتارے دیتے ہیں، تمہاری گزارش ہے ہم اتار دیتے ہیں، لیکن ایک چیز اپنے ماننے والوں کو کہہ دو اور آگاہ کر دو. یہ گرچہ خطاب عیسیٰ سے ہے لیکن حقیقت میں عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے تنبیہ آ رہی ہے. اور وہ تنبیہ کیا ہے کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی اگر کسی نے اس نعمت کی ناقدری کی، کفران نعمت کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. تو پھر میں ناشکری کرنے والے کو ایسا عذاب چکھاؤں گا کہ عالمین میں ویسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو جیسے اس اصول سے ہم نے یہ نکالا کہ عید میلاد النبی کہنا منانا درست ہے، ایسے ہی اگلے اصول سے بھی ایک چیز اور نکالیے، اور وہ چیز کیا ہے کہ اللہ جب بھی اپنی کوئی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے گا تو پھر اسی نعمت کے حساب سے اس کے شکرانے کا مطالبہ بھی ہوگا. اور اگر کسی نے شکر ادا کرنے میں کمی کی یا اس نعمت کی ناقدری کی تو پھر اللہ رب العزت دردناک عذاب اس پر مسلط بھی فرمائے گا. سو اللہ نے ہمیں یہاں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر اس انسانیت کو اتنی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. اور وہ نعمت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس نعمت کی قدر کتنی کر رہے ہیں. ہم میلاد النبی تو منا رہے ہیں لیکن قدر کتنی ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں. اگر ہم ناقدری کر رہے ہیں، اگر ناشکری کر رہے ہیں تو پھر یقین کر لیں اللہ دردناک عذاب ہمارے اوپر مسلط فرمائے گا. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب آ چکا ہے.
اس وقت ہماری عزت کیا ہے؟ سوچیے آپ، مسلمانوں کی کوئی عزت ہے؟ کسی بھی سطح پہ کوئی عزت ہے؟ ایک جھلک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، 500 اور 1000 سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. آزادی سے پہلے چلے جائیے. آزادی سے پہلے آپ کے باپ دادا کے سامنے جو لوگ، بیٹھنا تو دور کی بات، بغیر ہاتھ جوڑے کھڑے نہیں رہتے تھے. آپ ہی کے باپ دادا کے سامنے جو قومیں اور جو لوگ بغیر ہاتھ جوڑے کھڑے نہیں رہتے تھے، آج انہی کی اولاد کے سامنے آپ کاسہ گدائی لیے کھڑے. ان کی اولاد ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی ہے اور آپ پیالہ لیے کھڑے ہیں کہ کچھ بھیک اس میں ڈال دو. یہ حیثیت بدل گئی کہ نہیں؟ یہ 60 سال کے اندر اور 70 سال کے اندر کوئی عزت رہی ہماری کسی بھی جہت سے، کسی بھی حیثیت سے؟ کوئی عزت نہیں. بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ممبر آف پارلیمنٹ کو گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، اس کے باوجود کوئی ایکشن گالی دینے والے پر کچھ نہیں. یہ حیثیت ہے مسلمانوں کی کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ باہر نکلو تو دیکھ لیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ ذلت کیوں مقدر ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے صدقے ہمیں عزتیں عطا فرمائی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر نے ایک ضابطہ دے دیا کہ یاد رکھو قیامت تک جب بھی عزت ملے گی اس قوم کو تو اسی سبب سے ملے گی جس سبب سے آج عزت مل رہی ہے. اب غور کیجئے کہ جن کے درمیان پیغمبر آئے تو پیغمبر کی آمد سے قبل تو وہ بدو کہلاتے تھے، انکلچرڈ، غیر مہذب، اور نیچے کی زبان میں کہہ دوں تو پھوہڑ کہلاتے تھے. لیکن پیغمبر کی آمد کا صدقہ، صرف آمد ہی نہیں، اس نعمت کی قدر کا صدقہ، اللہ نے اتنی عظیم نعمت اتاری تو ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر کی، اس نعمت کی عظمت اور اہمیت کو سمجھا، جانا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ زیادہ نہیں 20 سال، زیادہ نہیں 20 سال سے 25 سال کے اندر اندر دنیا کی جو 2 سپر پاور حکومتیں تھیں، قیصر اور کسریٰ، مسلمانوں کے قدمے میں اللہ نے ڈال دیا اس نعمت کی قدر کے صلے میں. معمولی چند مٹھی بھر لوگ، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کی عظیم قوتیں ان کے قدموں میں آ پڑی. اور آج اربوں کھربوں کی تعداد میں ہم ہیں لیکن کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت، کچھ بھی. کبھی سوچا یہ ذلت کیوں مقدر ہوئی ہے؟ عید میلاد النبی ہم لوگ منانے والے لوگ تو ہیں، لیکن ذرا سوچیں یہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس نعمت کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا اصول ہے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّهُ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. ایسا عذاب چکھاؤں گا جیسا عذاب کائنات میں نے کسی کو نہیں دیا. تو اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ عید میلاد النبی تو ہم منائیں گے بھائی، عید کہہ کے منائیں گے، چونکہ حضرت عیسیٰ نے دسترخوان اترنے والے دن کو عید کہا تو ہم کیوں نہ عید کہیں. لیکن منائیں کیسے؟ منانا تو ہے لیکن منائیں کیسے؟ اس سلسلے میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، منانے سے پہلے یہ بھی سوچئے کہ رسول آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں. بہت سی وجہیں بیان کی گئی ہیں لیکن ایک وجہ سنیے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا تو اس اعلان کے ساتھ بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی پیروی کی جائے. یہ اللہ کا فرمان ہے. جس رسول کو بھیجا اس اعلان کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس رسول کی پیروی کی جائے. اب ہم عید میلاد النبی تو منا رہے ہیں لیکن ذرا رک کر جائزہ لیں ہم اپنا، کیا ہم نے پیروی کی اس رسول کی؟ فجر غائب، 8 بجے اٹھ کے تیار ہو کے جلوس میں نکل رہے ہیں، فجر غائب، کہاں چلے تو میلاد النبی منانے. اب 3 بجے لوٹ کے آئے ہیں، ظہر بھی غائب، اور اس کے بعد پھر عصر تک بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں.
کہ ہمارا پوز کیسا آیا تھا، ہم جو جھنڈا لہرائے تھے اس کا پوز صحیح لیا گیا ہے کہ نہیں، اثر بھی غائب، یہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور عید میلاد النبی ہم نے منا بھی لیا، اس منانے سے پہلے تو اطاعت فرض تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ رسول آئے تو ہمارے درمیان، لیکن اس اعلان کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کہتا اللہ کے اذن سے ان کی پیروی تم پر واجب ہے، کہاں کی ہم نے پیروی؟ تو کیا ملے گا عید میلاد النبی منانے سے؟ فجر ظہر عصر غائب، جھنڈا لگا لیے گھر میں۔ کوئی اگر ان چیزوں کی پابندی کرے اور جھنڈا نہ بھی لگائے تو اس نے حق ادا کر دیا اس رسول کی نعمت کا، اور اطاعت نہیں کی اور ایک نہیں 1000 جھنڈے لگا دیے، اس نے حق نہیں ادا کیا۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے، کوئی فتویٰ لگائے، دو چار اور صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ نہیں سچائی؟ آنکھیں کھولیے آپ بھی، اللہ نے سمجھ دی ہے، نماز چھوڑ کر کے آپ جھنڈا لگا لیں گے، جلوس میں شریک ہو جائیں گے، تو آپ نے اس رسول کی قدر کی کہ ناقدری کی؟ کہیں کہا حضور نے کہ جھنڈا لے کر نکلو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کہیں کہا حضور نے؟ لیکن نماز کے بارے میں کہا حضور نے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ تو ہم لوگ بنیاد غائب کر دے رہے ہیں، جڑ میں گرم پانی ڈالتے ہیں، آپ کینچی لے جا کے شاخ کو چھانٹ چھانٹ کے خوبصورت بناتے ہیں۔ ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کہ درخت کی جڑ میں گرم پانی ڈال دیتے ہیں کہ سوکھ جائے، اور اس کے بعد پھر درخت کے اوپر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خوبصورتی کس کام کی؟ جڑ کو تو سکھا چکے ہو۔ یہ سمجھ میں آئے گی نہیں مثال؟ یہی حال ہم لوگوں کا ہے، نماز روزہ غائب ہے۔ اچھا ایک بات اور، میلاد منانے کے حوالے سے، کوئی بھی چیز منانا ہو، کوئی بھی چیز، تو ہم مسلمان ہیں تو ہم پہلے رسول کی زندگی میں دیکھیں کہ رسول نے اس چیز کو کیسے اپنایا ہے۔ تو کیا رسول نے میلاد منایا ہے؟ بالکل منایا ہے، حضور نے منایا میلاد۔ کیسے منایا؟ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھ دیا یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ رکھنے کا سبب؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں اسی دن میں پیدا کیا گیا تھا۔ تو گویا میلاد منایا نا رسول نے، تو کیسے منایا؟ اللہ کی عبادت کر کے۔ اب میں صرف روزہ نہیں کہہ رہا ہوں، روزہ تو ایک ذریعہ تھا عبادت کا، روزہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا، تو عبادت کا ایک ذریعہ روزہ تھا۔ تو میں اب عبادت کہہ رہا ہوں، صرف روزہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میلاد منائیں تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عبادت کر کے میلاد منائیں۔ اس عبادت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، روزہ رکھ کے منائیں، روزہ رکھ لیں آپ، میلاد النبی منا رہے ہیں، آج پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو نوافل کی کثرت کرے، یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، نوافل کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، غریبوں کو مسکینوں کو صدقہ و خیرات کریں، یہ سب طریقے ہیں میلاد النبی منانے، لیکن یہ سب ہم کرتے نہیں۔ اچھا اب یہ آ جائیے کہ جو ہم کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ جو کچھ بھی ہم طریقہ اختیار کیے ہوئے وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ تو دیکھیے ایک ہی عمل اگر تو شریعت سے نہ ٹکرا رہا ہو تو جائز ہے، لیکن وہی عمل اگر شریعت سے ٹکرا جائے تو ناجائز ہے۔ وہی عمل شریعت سے ٹکرا جائے تو ناجائز، نہ ٹکرائے جب تک تو بالکل جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شادی میں ہم لوگوں کے یہاں دولہا بابو کو ہلدی لگائی جاتی ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل جائز ہے، اس میں کون سی حرام چیز ہے؟ جائز ہے ہلدی لگانا۔ تو یہ عمل جائز ہے کب تک؟ جب تک شریعت سے نہ ٹکرائے تب تک، لیکن جس وقت یہ عمل شریعت سے متصادم ہو جائے ناجائز ہے۔ جیسے کوئی غیر محرم عورت آ کے مرد کو ہلدی لگائے، تو اب جائز ہوگا کہ ناجائز؟ بالکل ناجائز ہے۔ اس کا بھائی لگا دے، اس کے دوست لگا دیں، ماں اس کی لگا دے، جائز ہے۔ اس کی اپنی بہن لگا دے، جائز ہے۔ چچیری بہن نہ لگائے، چچیری بہن محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے۔ تو ایک ہی عمل ہے، شریعت سے جب تک متصادم نہیں ہے، ٹکرا نہیں رہا ہے تو جائز ہے، اور جس وقت شریعت سے وہ چیز ٹکرا جائے تو ناجائز ہو گئی کہ نہیں؟ ایسے ہی میلاد النبی کے موقع پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں،
وہ جائز ہے کب تک؟ جب تک شریعت سے متصادم نہ ہو، اور جب شریعت سے ٹکرا جائے وہی عمل ناجائز ہے۔ جیسے جلوس نکالنا بالکل جائز ہے، آپ جلوس نکالیے، شوق سے نکالیے، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ نکالیے، دھوم دھام سے نکالیے، میں بالکل کہہ رہا ہوں اس چیز کو۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایسے عمل کی آمیزش ہوئی جس نے شریعت سے اس عمل کو ٹکرا دیا تو اب یہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جلوس تو نکالا مگر پورا راستہ ہی بند کر دیا، پورا راستہ کلوز کر دیا۔ اب وہ مین راستہ ہے ہاسپٹل جانے کا، بڑے شہر کی طرف جانے کا، اسٹیشن کی طرف جانے کا، ایئرپورٹ کی طرف جانے کا، اور آپ نے بلاک کر دیا راستہ۔ اچھا عجیب صورتحال ہے کہ لوگوں کو کہا جائے، میں کہتا ہوں بھیا یہ سب میں نہیں شریک ہوں گا، اگر راستہ پورا بند ہوگا تو آدھا راستہ کھلا رکھو تو ٹھیک ہے ہم بھی شریک ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ 2 گھنٹہ میں کون سی قیامت آ جائے گی، ایک جواب۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ تو دن بھر جام کیے رہتا ہے۔ تو میں ان کو بہت بھونڈا جواب دیتا ہوں کہ وہ لوگ گو کھا لے گا تو تم بھی کھا لو گے، یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ وہ لوگ ایسا کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ 2 گھنٹے میں کون سی قیامت آ جائے گی، تو آدھے گھنٹے میں قیامت آ جائے گی۔ اور مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا اپنا کوئی عزیز بیٹا یا باپ ایمبولینس میں ہو، ہارٹ اٹیک آ گیا ہو اس کو، اور آپ کو ایمبولینس لے کر نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، پورا راستہ بلاک ہے۔ بڑی مشکل سے آپ کا ایمبولینس نکلا، ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس نے جواب دیا کہ جی آدھے گھنٹے لیٹ ہو گئے، آپ آدھے گھنٹے پہلے آتے تو جان بچ سکتی تھی۔ اب بتائیے یہ آدھا گھنٹہ آپ کے لیے قیامت ہے کہ نہیں؟ کہنا بہت آسان ہے کہ 2 گھنٹے میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو جس طرح آپ اپنے عزیز کے حوالے سے سوچتے ہیں ایسے ہی دوسروں کے لیے سوچیے۔ کسی کے لیے بھی راستہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جلوس نکالیے، اہتمام کے ساتھ نکالیے، مگر پورا راستہ بلاک نہ ہو۔ اچھا بہت سے لوگ یہ بھی جواب دیں گے نہیں ایمبولینس دیکھتے ہی ہم لوگ راستہ دے دیتے ہیں۔ اچھا تو ایمبولینس کو راستہ دے دیا، دوسری گاڑی میں جو ڈاکٹروا بیٹھا ہے اس کو کون راستہ دے گا؟ ایمبولینس پہنچ ہی جائے اگر اور ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ نہیں کہ دوسری گاڑی میں ڈاکٹر ہو؟ آپ ایمبولینس کا وہ دیکھ کر کے اس کی لائٹ اور اس کا سائرن سن کر کے آپ نے راستہ تو دے دیا، دے دو بھائی ایمبولینس ہے، اب پیچھے بیچارہ جو ہے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، یا ڈاکٹر نہ وہ پیچھے اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے جو پیسے کا انتظام کر کے پیچھے جا رہا ہے، جب تک وہ پیسے لے کے نہیں پہنچے گا ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ سب ہو سکتا، امکانی پہلو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب امکانات ہیں، لہذا آپ اہتمام کے ساتھ جلوس نکالیے مگر عام راستے کو بلاک مت کیجیے۔ یہ مسلمانوں کے شان ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ راستے سے تکلیف کو دور کرنا یہ ایمان ہے، راستے سے تکلیف کو دور کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ پیغمبر نے کہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان ہے، اور راستے میں تکلیف پیدا کرنا یہ ایمان کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ جب راستے سے تکلیف کو دور کرنا یہ ایمان ہوا تو تکلیف ڈالنا، تکلیف پیدا کرنا یہ ایمان کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ تو اگر ہم راستے میں تکلیف پیدا کر رہے ہیں تو یقین جان لیجئے کہ ہم ایمان کے خلاف عمل کر رہے ہیں، ایمان کے منافی کام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میلاد النبی منانے کا طریقہ عبادت، روزہ رکھ لیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اب یہ چیزیں دھیرے دھیرے رخصت ہو گئی۔ پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں، اب صرف رسم رہ گئی ہے، پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں باضابطہ ایسی تاریخوں میں خود ہمارے محلے کی مسجد میں اس چیز کا اہتمام ہوتا تھا کہ نمازوں کے بعد جو ہے اعلان ہوتا تھا کہ ٹھہر جائیے گا قرآن خوانی ہوگی۔ محرم کا مہینہ آئے تو، ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے تو، 11ویں شریف کا مہینہ آئے تو ٹھہر جائیے قرآن خوانی ہوگی۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی، یعنی خیال میں بھی نہیں آتا ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے، یہ سب ختم۔ جلوس نکالنا ہے، پٹا باندھنا ہے، جھنڈا بھی لینا ہے کندھا پر، یہ سب، یعنی ہمیں وہ عمل عزیز ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ نمائش ہو، زیادہ سے زیادہ دکھاوا ہو، اور اس عمل سے ہم دور بھاگتے ہیں جس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ہم کیا دکھائیں گے؟ کیا آپ فوٹو کھینچ کے ڈالیں گے سوشل میڈیا پہ؟
ڈالنا بھی تو ہے نا، وہ عمل کر رہے ہو. اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ اعمال، یہ بات دیکھیں میں بتا چکا ہوں، پھر سے وضاحت کر دوں، ورنہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سیدھی سیدھی باتوں کا گول گول مطلب بھی نکالیں تو غنیمت ہے. وہ لوگ سیدھی سیدھی باتوں کا ٹیڑھا میڑھا مطلب نکالتے ہیں. اس لیے میں پھر سے وضاحت کر دوں کہ میں جو بھی عمل اپنے یہاں رائج ہے وہ جائز ہے. ہم لوگ میلاد النبی کے موقع پہ جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسا عمل شامل ہو جائے جو شریعت کی روح سے ٹکرائے تب ناجائز. ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا نے کہہ دیا کہ جلوس ناجائز ہے. نہیں، ہم وہ نہیں کہہ رہے، جلوس کو ہم جائز کہہ رہے ہیں، لیکن وہ عمل جو اس سے شریعت کی روح سے کھلواڑ کرنے والا ہو اب وہ بہرحال ناجائز ہوگا. اب آئیے کچھ اعمال اور آپ کو بتاؤں گا، اور میں ہمیشہ بتا رہا ہوں اس وقت. یہ دیکھیے میلاد النبی منانے کا ایک بہت عمدہ طریقہ یہ ہے، 2-3 طریقے سن لیجیے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے سے پہلے آپ اپنے محلے کا سروے کیجیے، باضابطہ رجسٹر بنائیے. ہمارے محلے کے اندر کس گھر میں کتنے بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، جو ان کا پیدائشی حق ہے. ہر بچے کا پیدائشی حق ہے کہ نہیں؟ بیسک ایجوکیشن، بنیادی تعلیم، اس کا پیدائشی حق ہے. یہ تو ہم پتہ کریں اپنے محلے کے اندر، سروے کریں، اور جب نکل کے آ جائے کہ ہاں بھائی ہمارے محلے میں 5 بچے ایسے ہیں جو بنیادی تعلیم سے محروم ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، اسکول نہیں جا رہے ہیں، مدرسہ نہیں جا رہے ہیں. آپ ان کے گارجین سے پوچھیں کیوں نہیں جا رہے ہیں. وہ اگر یہ جواب دے کہ بھائی ہمیں تو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو پاتا ہے، ہم کہاں سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو آپ ان سے کہیے کہ میلاد النبی کمیٹی نے ذمہ داری لی ہے اس سال سے کہ محلے کا جو بچہ بنیادی تعلیم سے محروم رہ رہا ہے پیسوں کی وجہ سے، تو یہ پیسوں کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. میلاد النبی کمیٹی اس کی تعلیم کا انتظام کرے گی. آپ منائیے ایسے میلاد. آپ منانے لگ جائیں نا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں منانے والے ہیں وہ بھی 2 سال کے بعد آئیں گے کہ نہیں اس طرح تو ہم بھی منائیں گے، اور ہم سے بھی چندہ لیں. کرنا چاہیے کہ نہیں یہ کام؟ یہ سب کریں گے نہیں، لڑائی کرنے کے لیے سب سے آگے رہیں گے. پتہ کیجیے نا بھائی، آپ ہی کے محلے میں آپ ہی کا بیٹا ہوگا، آپ ہی کا بھتیجا ہوگا، آپ ہی کا بھانجا ہوگا، آپ ہی کا رشتہ دار ہوگا جو بنیادی تعلیم سے محروم ہے. اس کے لیے کون فکر کرے گا؟ عجیب صورتحال ہے. جو چیزیں اکثر مفتی صاحب قبلہ ایک بات کہتے ہیں تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو نہیں کر سکتے اس کے لیے مرے جا رہے ہیں. جو نہیں کر سکتے اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں. یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں لوگ مل کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھیں، کیجیے اس کام کو. یہ کریں گے نہیں، دوسرے کے ایمان کو تولتے پھریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب بات ہے یہ. دیکھیے شیطان نے ہمیں کہاں اور کس کام میں لگا دیا. اب وہ انسان بھی جو فجر ظہر عصر تینوں غائب کیا اور عصر کے بعد چائے خانے پہ گیا، چائے پیتے ہوئے دوسرے کا ایمان تولتا. دیکھیں کس طرح شیطان نے اسے اپنے چنگل میں اور اپنے گرفت میں لے لیا. اسے پتہ ہی نہیں چل رہا. اسے رونا چاہیے رات کی تاریکی میں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت کا مصداق ہو گیا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اور بھٹکتے رہیں. اسے تو رونا چاہیے کہ کیا ہو گیا مجھے، میں جمعے کے علاوہ مسجد کا رخ نہیں کرتا اور دوسرے کا ایمان میں تول رہا ہوں. یہ خرابی ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ خیر، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ تعلیم پر فوکس کریں. میلاد کے موسم میں بالخصوص میسج چلا جائے گا کہ نہیں رسول اللہ کا. اور رسول اللہ نے کیسے فوکس کیا؟ ایک واقعہ پہلے بھی پڑھا تھا لیکن اس بار جب پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. یعنی آپ سوچئے کہ رسول اللہ جب ہجرت کر رہے تھے، دیکھیے تعلیم کی اہمیت، وہ علامہ بالقلم کے حوالے سے جب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بات آئی ہے کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. اللہ نے انسان، جو پہلی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہی آیتیں نا پہلے نازل ہوئی تھی. تو اس میں آیا کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. تو رسول اللہ کس قدر ان چیزوں پر فوکس کرتے تھے کہ ہجرت فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے ہجرت تو کوئی پرسکون سفر تو تھا نہیں، پرخطر سفر تھا نا.
خطروں سے بھرا ہوا، پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، کب کیا کر دیں. اور چنانچہ سراقہ ابن مالک پہنچ بھی گئے، سراقہ ابن مالک پہنچ بھی گئے پکڑنے کے لیے. پورا واقعہ ہے کہ پکڑنا چاہا تو زمین نے ان کے گھوڑے کو نگل لیا، پھر معافی تلافی کی، پھر نیت بگڑی، پھر زمین نے پکڑا، پھر ہوا. سب واقعہ ہے. جب رسول اللہ نے ان سے کہا، اچھا لالچ ان کو کیا جا رہی تھی؟ 100 اونٹ کی. چونکہ سرداران مکہ نے اعلان کیا تھا کہ جو پکڑ کے لائے گا انہیں انعام سے 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور صرف 100 اونٹ نہیں، 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. تو وہ اتنی بڑی دولت تھی کہ اس کے لالچ میں آ جا رہے تھے سراقہ ابن مالک. ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. تو جب ان کی بار بار نیت بگڑی تو رسول اللہ نے ان سے کیا فرمایا کہ سراقہ، یعنی میسج یہی تھا حضور کا کہ سراقہ تم 100 اونٹ کے چکر میں پڑے ہو، میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی اس زمانے کا دستور تھا کہ کسرا، 2 دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں اور بڑی حکومتیں تھیں، ایک روم، دوسرے ایران. تو روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا. اور دستور یہ تھا ایرانیوں کا کہ جو ایران کے تخت پہ بیٹھے گا اسے سونے کا کنگن پہنایا جائے گا. جو ایران کا بادشاہ بنے گا، تخت ایران پہ بیٹھے گا، اسے سونے کا کنگن پہنایا جائے گا. اس وقت رسول اللہ کی نگاہ کہاں دیکھ رہی ہے کہ جب خود جان کے لالے پڑے ہیں، اور وہ سفر ہو رہا، ہجرت والا سفر. اس موقع پر حضور کہہ رہے ہیں کہ تم 100 اونٹ کے چکر میں پڑے ہو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور نتیجہ ہوا بھی وہی. میں ضمناً عرض کر دوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب کسرا فتح ہوا ہے اور مال غنیمت میں جب ساری چیزیں آئی ہیں تو ساتھ میں وہ کنگن بھی آئے ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت سراقہ ابن مالک کو بلا کر اس وضاحت کے ساتھ کہ چونکہ رسول اللہ کی بشارت آپ کو تھی، اگرچہ مرد کو سونا پہننا درست نہیں ہے مگر بشارت مصطفیٰ ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور یہ کنگن پہناؤں گا. چنانچہ آپ نے پہنایا سراقہ ابن مالک کو. خیر، وہ بات دوسری ہے. جب حضور نے یہ کہا کہ میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو سراقہ ابن مالک ہوش میں آ گئے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ ٹھیک ہے تو مجھے امان لکھ دیا جائے. پڑھتے تھے پہلے بھی یہ واقعہ کہ انہوں نے گزارش کی کہ مجھے امان لکھ دیا جائے، یعنی ایک سرٹیفکیٹ مجھے دے دیا جائے کہ میں دشمن نہیں ہوں، تاکہ کل کو جب میں بھی مدینہ آؤں تو کوئی آپ کے جانثار مجھے اپنا دشمن سمجھ کے مار نہ دیں، مجھ پر اٹیک نہ کر دیں. سو ایک سرٹیفکیٹ، امان نامہ اس زمانے کا جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک ہے، میں سرٹیفائی کرتا ہوں. تو انہوں نے اس وقت گزارش کی سفر ہجرت کے درمیان، یا رسول اللہ مجھے امان نامہ لکھ دیا جائے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے لکھوا کے دیا ہے. اس زمانے میں کوئی یہ والا پین تو چلتا نہیں تھا کہ حضور کھونس کے چلے گئے تھے. سوچے ہیں کہ 1450 برس پہلے یہ پین تو نہیں چل رہا تھا کہ حضور نے جیب میں لگا لیا تھا اور چلے گئے تھے. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لکھنے کے لیے دوات اور روشنائی کا الگ انتظام کرنا ہے. وہ جو بھی پین استعمال کیا جاتا ہو لکڑی وغیرہ کا، جس کو ہم لوگ بچپن میں کاڑا کہتے تھے، ممکن ہے اسی طرح کا کچھ اوزار اور آلہ استعمال کیا جاتا ہو. اندازہ کیجئے کہ اتنا نازک سفر ہے، سفر ہجرت، جس میں جان کا بھی شدید خطرہ ہے، باوجود اس کے رسول اللہ لکھنے پڑھنے کی چیز ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور آج ان کے ماننے والے ہم لوگ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. کون سا جان کا خطرہ رہتا ہے؟ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، پرامن زندگی گزار رہے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. اس کے باوجود تعلیم کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہے اور ہماری توجہ نہیں ہے. تو عید میلاد النبی منانے کا ایک طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سروے کیجئے اور محلے کا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے، اور میلاد النبی اس طرح منائیے کہ اس کی تعلیم کا خرچ اٹھائیے. اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آپ 5 لاکھ کا جلسہ کر کے گالی سنوا سکتے ہیں، تو بچوں کو نہیں پڑھوا سکتے؟ اپنے ہی بچوں کو گالی سنوائے نا. آپ ہی کے بچے تھے نا جو پڑھ رہے تھے. آپ 5 لاکھ خرچہ کر کے ان کو گالی سنوا سکتے ہیں، ان کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. یہ تو ہم جیسے لوگ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کہاں خرچ کروا دیتے ہیں. تعلیم پہ خرچ کیجیے آپ اپنے پیسوں. کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر خرچ کرنے کی. جلسہ نہیں کیجیے گا تو کہا آپ دیندار نہیں رہیے گا. کس کو دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہے؟ بتائیے تو کس کو نہیں معلوم ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ اس مجمع میں کوئی ہے ایسا آدمی جو یہ کہے کہ نہیں مجھ کو نہیں معلوم ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ سچ بولنا فرض ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ دھوکہ دینا حرام ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ کسی کا مال غصب کر لینا حرام ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟
تو دین کی بنیادی باتیں تو معلوم ہی ہیں آپ کو. نماز فرض ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے لازم ہے، ان کو کیجئے، باقی چھوڑیے. اور اس زمانے میں کہتا ہوں، اپنے لیے بھی کہتا ہوں، اگر میں بھی آپ کو لڑاؤں نا تو آپ کہیے کہ مولویوں کا کام ہے، مولوی آپس میں لڑو مرو، ہم کو اپنا کام کرنے دو، اپنے بچوں کا فیوچر بنانے دو. آپ بول دیجئے کہ تم لوگ لڑو مرو، ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر بنانے دو. ورنہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حالت یہ ہے، اللہ معاف کرے میں آپ کو بتاؤں، 2 نیتا چلتا ہے دلی سے، جو ہم لوگوں کا رویہ ہے وہ سن لیجئے آپ. 2 بس آئینہ دکھا دے رہا ہوں، اسی آئینے میں فٹ کر لیجئے، چہرہ ہٹا کے یہ 2 چہرے لگا دیجئے. 2 نیتا دلی سے چلتا ہے، یہ پروفیسر صاحب اچھے سے سمجھ جائیں گے. 2 نیتا دلی سے چلتا ہے، ایک ہی فلائٹ میں پٹنہ اترتا ہے، ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، ایک ہی ساتھ کھانا کھاتا ہے رات میں، پھر بتیاتا ہے جتنی دیر تک بتیانا ہوتا ہے، اس کے بعد دونوں جا کے سو جاتے ہیں. پھر صبح کا ناشتہ بھی ایک ہی ٹیبل پہ کرتے ہیں دونوں. صبح کا ناشتہ ایک ٹیبل پہ کرنے کے بعد ایک نیتا کی گاڑی ایک منچ پہ جاتی ہے اور دوسرے نیتا کی گاڑی دوسرے منچ پہ جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف خوب بھونکتے ہیں. بھونکنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، بھونکنے کا، پروچن نہیں، بھونکتے ہیں دونوں، ایک دوسرے کے خلاف خوب بھونکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دونوں کی گاڑی اسی ہوٹل میں پہنچتی ہے، اور دونوں ایک ساتھ سامان لے کے پھر ایک ہی فلائٹ میں بیٹھ کے دلی نکل جاتے ہیں. اور دونوں آپس میں بات کر کے ہنستے بھی ہیں کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. یہی حالت آج ہم لوگوں کی ہو گئی ہے. ان کو لڑاؤ اور اپنی روٹیاں سیکو، ان کو لڑاؤ 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومو، ان کو لڑاؤ اور اپنی بلڈنگیں بناؤ اور اپنے اس جہنم کو بھرو. یہی فکر ہو گئی ہے، جس کو دیکھ لیجئے یہی صورتحال ہے. اس لیے تو میں تو کہتا ہوں کہ مت پڑو ان مولویوں کے چکر میں. دین کی بنیادیں باتیں معلوم ہے، اس پہ عمل کرو اور آپس میں ایک دوسرے کی فکر کرو. اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو خراب نہ کرو، اپنے بچوں کا فیوچر بہتر کرو. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا. یہ صاف لفظوں میں کہہ لیجیے، میں بھی نہیں پوچھوں گا. تقریر کروا کے نذرانہ دے دیجیے گا، نکل لوں گا. کل کو آپ کے بچے کا فیوچر خراب ہوگا، مجھے کیا پرواہ ہے اس کی؟ کون پوچھ رہا ہے اس زمانے میں، بتائیے. اور اگر کوئی اس درد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ علاقے جا کر کے اس فکر میں مارا پھرتا ہے کہ کسی طرح یہاں کے بھی بچے پڑھ لیں، کسی طرح یہاں کے بھی بچے پڑھ لیں، قسم خدا کی اس کے قدم دھل کے پی لیجئے، وہ کوئی بھی ہو. ہندو بھی ہے، اگر وہ آپ کے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتا ہے نا، آپ اس کے قدم دھل کے پی لیجئے. ورنہ اس زمانے میں کس کو پرواہ ہے یار؟ کیا ضرورت ہے کسی کو بھی اپنی کٹیا میں اپنی خانقاہ میں رہ جاؤ، ہٹاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے کوئی کمی دے رکھی ہے کیا؟ اپنی فیکٹری ہے، فیکٹری باضابطہ. ہاں، ابو میاں کو کسی کا نذرانے کی حاجت نہیں، ان کی اپنی فیکٹری چلتی ہے شاہی پروڈکٹس کے نام سے. ان کو کیا پرواہ ہے کسی کو؟ خیر، تو تعلیم پر فوکس کریں، ایک چیز. دوسری چیز، اور ایک سروے اور کیجئے. یہ تو بچوں کا سروے ہو گیا نا، اور ایک اور سروے کیجئے، بڑوں کا سروے کیجئے. جو بڑے لوگ ہیں آپ کے سماج میں، فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. اب میلاد النبی کمیٹی اپنی ذمہ داری لے کہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں جو ہماری استطاعت ہوگی، 1 آدمی 2 آدمی 5 آدمی جو کیپیسٹی ہو، اپنے محلے کے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کریں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھیک دیتے ہیں. ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، اس وقت بھیک دے رہے ہیں. کوئی غریب ہے اس کو بھیک دے دیا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مدد کر دی، ہو گیا. اس سے کیا ہو جائے گا؟ آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک آدمی پچھلے 30 سال سے زکوٰۃ وصول رہا ہے، اور ہم اس کو 30 سال سے زکوٰۃ دے کر کے سیٹھ صاحب کہلائے ہوئے خوشی. تو بیچارہ ہمارے دروازے پہ 30 سال سے آ رہا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ ہمارے دادا بھی آتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے ابا آتے تھے، اب ہم آ رہے ہیں. ہم فرعون بنے بیٹھے انگڑائی لے کر کے اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں. وہ بیچارہ 3 گھنٹہ کھڑا ہے اور چوتھے گھنٹے میں نکل کے آیا، 500 روپیہ پکڑا ہے. یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہو جائے گا میرے بھائی؟ کچھ ایسی مدد کرو کہ آئندہ سال سے وہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کی صف میں کھڑا رہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزگار سے جوڑو. اور یہی پیغمبر کی تعلیم ہے. جس پیغمبر کا ہم میلاد منا رہے ہیں، ان کی یہی تعلیم ہے. ایک حدیث سن لیجئے آپ اس ضمن میں. ایک شخص آئے ان کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں، صحابی ہیں.
اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد فرمائیں۔ حضور چاہتے تو صحابہ کی طرف اشارہ کر دیتے، جس کے پاس جو ہوتا وہ نکال کے دے دیتے کہ نہیں، لیکن ذرا فکر دیکھیں رسول اللہ کی اور تربیت کا انداز دیکھیں۔ پہلے تو حضور نے کہا کہ دیکھو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ شان ایمانی کے منافی ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے کیا کہا اندازہ کیجیے آپ، پوچھا کہ گھر میں ضرورت سے زائد کچھ چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہے، لے کے آؤ۔ تو کیا لے کر آئے؟ ایک پیالہ اور ایک کمبل۔ ہم لوگوں کے گھروں میں بھی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تھی ان کے پاس بھی، تو ایک پیالہ اور ایک کمبل لے کر آئے۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کون ہے جو خریدے گا ان چیزوں کو؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں۔ پوچھا کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا 1 درہم۔ حضور نے پھر مخاطب ہو کے کہا کوئی اس سے زیادہ؟ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 2 درہم دوں گا میں۔ حضور نے کہا لاؤ۔ وہ 2 درہم رسول اللہ نے ان سے لیے، یہ دونوں چیزیں ان کے حوالے فرمائیں۔ یہ پیسے کس کے ہیں؟ جو 2 درہم ملا وہ کس کے پیسے ہیں؟ حضور کے۔ کن کے ہوئے؟ وہی کے نا جو مدد مانگنے آئے تھے، چیزیں انہی کی بکی ہیں نا، جو ہاتھ پھیلانے آئے تھے انہی کے پیسے ہوئے نا۔ اب حضور نے اس میں سے 1 درہم انہیں دیا اور کہا پہلے جا کے راشن کا انتظام کرو گھر والوں کے لیے۔ 1 درہم میں اس زمانے میں اچھا خاصا راشن ہو جاتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بوڑھے لوگ جو ہیں اپنے بچپن میں اس 100 روپیہ میں کوٹھی بھر دیتے ہوں گے، نہیں بھر دیتے ہوں گے 100 روپیہ میں؟ اس زمانے میں چیزیں اتنی مہنگی نہیں تھی۔ تو خیر 1 درہم میں حضور نے کہا کہ جاؤ راشن کا انتظام کرو۔ دوسرا جو درہم بچا، رک کے سوچیے اور فکر دیکھیے رسول اللہ، جو دوسرا درہم بچا حضور نے کہا کہ یہ پکڑو اور جا کے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آئے، وہ حصہ جو لوہے کا ہوتا ہے، چونکہ 2 حصے ہوتے ہیں نا کلہاڑی میں، ایک لکڑی والا حصہ ہوتا ہے اور دوسرا لوہے والا حصہ ہوتا ہے، تو وہ لے کر آئے۔ کون سا حصہ؟ لوہے والا۔ حضور کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ لگایا، اس میں لکڑی لگا دی، اور پھر فرمایا کہ جاؤ جنگل لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر فروخت کرو اور اس سے اپنے گھر والوں کی کفالت کرو۔ اور ساتھ میں ایک جملہ اور فرمایا کہ 15 دن نظر نہیں آنا۔ یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ 15 دن نظر نہیں آنا، مقصد یہ تھا کہ محنت کرو۔ یہ نہیں تھا کہ 15 دن دکھنا نہیں، جیسے کبھی ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، تو کہتے ہیں دکھنا نہیں تم۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ دکھے گا تو قتل کر ڈالیں گے ہم، مطلب یہ ہوتا ہے کہ محنت کرو۔ سو حضور نے ان کو یہی میسج دیا۔ 15 دن کے بعد وہ آ رہے ہیں صحابی رسول کی خدمت میں۔ 15 دن پہلے آئے تھے تو ایک سمجھانے کی غرض سے کہہ دوں تو بھیک مانگنے آئے تھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 15 دن پہلے آئے تھے تو بھیک مانگنے آئے تھے، اور 15 دن کے بعد آ رہے ہیں چہرہ حشاش و بشاش ہے۔ حضور پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ خوشی سے پھولوں نہیں سما رہے ہیں۔ اور جو 15 دن پہلے بھیک مانگنے آئے ہیں اب وہ آ کر رسول کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور کی خدمت میں انہوں نے نذرانے پیش کیے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی فراوانی ہے، اللہ نے خوشحال کر دیا ہے۔ یہاں سے تعلیم کیا ملی ہمیں؟ بھیک مت دیجئے، روزگار فراہم کیجئے۔ رسول اللہ نے روزگار فراہم کیا ہے۔ میلاد النبی منانے والوں سے میں رسول کے اس واقعے کی روشنی میں اپیل کروں گا کہ سروے کیجئے آپ کے محلے میں کتنے جوان ایسے ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھیک دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اس میلاد النبی کمیٹی کی طرف سے اگر آپ کی کیپیسٹی 1 آدمی کو ہے تو سال میں میلاد کے نام پر 1 آدمی کو روزگار سے جوڑ دیجئے، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیے آپ۔ پھر اس آدمی کو ساری زندگی اگر کوئی میلاد کے خلاف دلیل سے قائل کرنا چاہے تو وہ کہے گا کہ نہیں کہ میں بغیر دلیل کے میلاد کو درست مانتا ہوں، وہ کہے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی میلاد کے خلاف اس کے سامنے بھونکے تو کہے گا ذرا اپنا منہ ادھر کر تھوک دوں اس پہ۔ ناہنجار اگر میلاد نہ منایا ہوتا میرے محلے والوں نے تو آج بھی میں بھیک مانگ رہا ہوتا یا بے روزگار پڑا ہوتا۔ یہ میرے محلے والوں نے جو میلاد منایا ہے یہ اسی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج میرے بچے عزت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ تبدیلی آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ ایک خوبصورت پیغام چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ ایک تیسری بات اور عرض کر دو، اس کو بھی مینشن کیجئے اس میں۔ میلاد منانے کے موسم میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ عام طور سے اوپر میں خوب چھت وت پہ لائٹ لگا دیے ایک دم۔ اپنے یہاں کی ایک کہاوت ہے کہ چھچھندر کے سر پہ چمیلی کا تیل،
عجب تیری قدرت، عجب تیرا کھیل. اوپر میں خوبصورت لائٹنگ لگی ہے اور نیچے میں کتے کا الگ ہے، تو گائے کا الگ ہے، تو بھینسی کا الگ ہے اور بلی کا الگ ہے. اس کی صفائی کون کرے گا؟ اور اوپر میں لائٹ لگی ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب لائٹ لگا دی ہے کہ دیکھ کے چلو، کتے والے پہ پیر نہ رکھ دینا. صرف لائٹ لگانے سے کام نہیں چلے گا. لائٹ لگائیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا صفائی پر بھی توجہ دیجئے. اگر میلاد النبی کمیٹی اعلان ہو جائے، شہرت مل جائے اس چیز کو کہ دیکھو بھائی ربیع الاول آ رہا ہے، فکر نہ کرو، پورا محلہ صاف ہو جائے گا. کیا خوبصورت پیغام جائے گا، اپنے تو اپنے، غیر مسلموں تک پیغام جائے گا. اور اس سال میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ تالاب کی صفائی کروائیے. پانی کی بڑی قلت ہو رہی ہے کہ نہیں، دقتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں لوگوں کو. آپ کے محلے میں قرب و جوار میں جو تالاب ہیں گندے پڑے ہیں، میلاد النبی کمیٹی میلاد کے موسم میں اس تالاب کی صفائی کروائے. اور کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ کیوں صفائی کروا رہے ہو تو اسے بتائیے اس پیغمبر کی آمد کا مہینہ ہے جس نے طہارت اور پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا. میں اس پیغمبر کا میلاد منا رہا ہوں کہ جس نے طہارت اور صفائی ستھرائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا. آپ غیر مسلموں کے محلے کے بھی تالاب صاف کروا دیجئے. صرف یہیں تک نہیں، ایڈمنسٹریشن تک میسج چلا جائے گا، ذمہ داروں تک میسج چلا جائے گا، اور ایک خوبصورت میسج چلا جائے گا. اور پھر کسی موقع پر اگر آپ کی میلاد کمیٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی عریضہ لے کر جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسے رد کرنے سے پہلے وہ 10 مرتبہ سوچیں گے. ہم لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر صرف ہیکڑی دکھاتے ہیں. تو یہ 3-4 باتیں میں نے عرض کی، اس کو ذہن میں رکھیں گے نا. اب آئیے ایک آیت کی روشنی میں اور ایک آخری بات بتاؤں آپ کو میلاد منانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے، ایک آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں بٹو نہیں، آپس میں ٹکڑے مت ہو. اگر ٹکڑے ہوگے تو کیا ہوگا؟ ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تفرقوا، ایسے ہی کچھ ہے نا، فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. یہی مفہوم ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹکڑا میں غلط پڑھ دیا ہوں. مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ دیکھو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ مولوی صاحب کی بھی اللہ رسول کی اطاعت کرو. اسی مولوی صاحب کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اللہ رسول کی کرو. اور بٹو نہیں. اب بٹوارا ہوگا کہاں؟ جب نیچے کی اطاعت کے چکر میں پڑیے گا تبھی ہے. اوپر کی اطاعت میں کبھی بٹوارا نہیں ہوگا. اللہ رسول کی اطاعت میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی. نیچے میں آئیے گا نا تو پھر گتھم گتھی چلے گی. تو اللہ نے منع کر دیا، دیکھو بٹنا نہیں. نیچے میں آ کے لڑائی ہو جائے تو کہنا ٹھیک ہے آپ کو وہ اچھا لگتا ہے آپ کیجیے، ہم کو یہ اچھا لگتا ہے ہم یہ کریں گے، لیکن بٹنا نہیں. اللہ نے منع کر دیا. اللہ رسول کی اطاعت کرو اور نیچے آ کر کے اگر لڑائی ہونے لگے تو اپنی اپنی پسند، لیکن لڑنا نہیں، آپس میں بٹوارا نہیں کرنا. اگر تم لڑ گئے، ٹکڑے ہو گئے تو اللہ نے تو پہلے ہی کھول کے بیان کر دیا. اب نہ سمجھ میں آوے تو ہمارا قصور ہے. فتفشلوا وتذهب ريحكم. تم کمزور بھی پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی. اور اس وقت یہ دونوں حالت ہو گئی کہ نہیں ہماری؟ ہم کمزور بھی پڑ گئے اور ہماری ہوا بھی اکھڑ گئی. کمزور بھی پڑے، ہوا بھی اکھڑ گئی. اب تو جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو بند کمرے میں کہتے تھے، اب کھلے اپنے منچوں سے کہہ رہے ہیں. اس قوم سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار دے گی تو ہم کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں یہ قوم آپس ہی میں ایک دوسرے کو مار دے گی. اس وقت حالت یہی ہے نا، ہم ایک دوسرے کے جان کے در پہ بنے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اسٹیج سے کہا جاتا ہے کہ ہم بہار سے نکلوا دیں گے. دادا گیری ہے تمہاری، بہار سے نکلوا دیں گے. اور NRC کے خلاف منہ سے سوائے گٹکھا کے ایک لفظ نکلا نہیں. وہ بھی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے. جب مسلمانوں پہ برا وقت آیا تو تم چھلے بنے تھے جس پارٹی کے، تو تمہارے منہ سے سوائے گٹکھا کے ایک لفظ نہیں نکلا. اور کسی عالم کو غریب سمجھ کے کہتے ہو کہ ہم بہار سے نکلوا دیں گے. نیتیش کمار تو نکلوا نہیں سکتے، جن کے تلوے چاٹ رہے وہ تم نکلوانے کی بات کر رہے بلا وجہ. میری عادت نہیں ہے میں اس طرح کی باتیں کروں، لیکن غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی.
بتائیے ممبر رسول سے اس قسم کی بات کرو گے؟ اللہ کی زمین ہے یار، یہ تمہارے ابا کی زمین ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ تو کیا اقبال نے کہا، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کا تنہا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ کسی کو آپ نکلوا دیجئے گا۔ عجیب صورتحال ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ تھا کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مل نہ جائے ساتھ میں۔ تو ایک بار تلاش رہے تھے، ایک شخص ملا کہ چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میرے دسترخوان پہ بیٹھو۔ تو جب وہ شخص لقمہ اٹھا کے منہ میں لے جانے لگا تو آپ نے روکا، اس سے کہا کہ تم اللہ کا نام نہیں لیے، ایسے ہی کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا رکھ دو لقمہ، دفع ہو جاؤ، میں اللہ کے نام نہ لینے والے کو روٹی نہیں کھلاتا۔ جب وہ جانے لگا، ابھی اس نے قدم بھی باہر نہیں نکالے تھے کہ حضرت ابراہیم پہ وحی آ گئی، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو تنبیہ فرمائی، ابراہیم وہ تو میرا منکر تھا، میں نے تو آج تک روٹی نہیں بند کی اس پر، اللہ ہی کھلا رہا ہے کہ نہیں؟ اس دنیا میں جو بھی انسان بس رہے ہیں ان کو کون کھلا رہا ہے؟ بولیے، سوچ کے بولیے۔ اللہ کھلا رہا ہے کہ اور کوئی دوسرے بھی اللہ ہیں ساتھ میں، یا دوسرے بھی الہ ہیں اور دوسرا بھی کوئی رازق ہے؟ وہ اگرچہ نہیں مانتا ہے اللہ کو رازق، لیکن ایمان یہی ہے نا کہ رزق اسے بھی وہی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے نا دنیا میں۔ نہیں مان رہا ہے، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ نے یہاں فیصلہ نہیں کیا اور تم ٹھیکیدار بنتے ہو یہاں فیصلہ کرنے چلے ہو۔ اگر وہ غلط بھی ہے تو تم یہاں فیصلہ کرو گے اس کا، ہے؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں کہ ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں۔ بھائی روزے حساب نہ بناؤ اس دنیا کو، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ جو کام ہمارا ہے وہ ہم کریں، اور جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ کو کرنے دیجیے، وہ اللہ قیامت میں کرے گا، ٹھیک ہے؟ خیر، تو ہاں اللہ نے کہا کہ ٹکڑوں میں نہ بٹو، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، ورنہ پھر ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت کمزور پڑ جائے گی۔ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور آپس میں نہ بٹو۔ اب اگلا ٹکڑا سنیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ کب؟ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اب حضور کی آمد سے پہلے کا منظر آپ اپنی نگاہوں میں رکھیں کہ حضور کے آنے سے پہلے مکے کی حالت کیا تھی؟ ایک دوسرے کے دشمن، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے 100 سال سے جنگ کر رہا ہے، 40 سال سے جنگ کر رہا ہے۔ ادھر والا جب موقع دیکھتا ادھر والے کو مار دیتا، ادھر والا جب موقع دیکھتا ادھر والے کو مار دیتا۔ یہی حالت تھی کہ نہیں؟ تو عام تفسیروں میں یہاں پہ آتا ہے کہ یہاں نعمت سے مراد اسلام ہے، اور کچھ تفسیروں میں آتا ہے کہ نعمت سے مراد رسول ہے۔ بھائی اگر اسلام کو ہی لیں تو وہ اسلام ملا کیسے؟ جبریل آپ کے پاس اسلام لے کے آئے، وہ اسلام جو آپ کو ملا ہے رسول ہی کے صدقے میں تو ملا ہے، وہ اسلام بھی ملا تو رسول کے صدقے میں ملا۔ تو نعمت سے مراد دونوں لے لیجئے، اسلام اور پیغمبر اسلام۔ تو اللہ نے جب وہ نعمت کی، یعنی حضور جب تشریف لائے اس خاکدان گیتی پر، اس وقت حالت کیا تھی ان لوگوں کی جو اولین مخاطب ہیں، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور جب یہ نعمت ملی اور اس نعمت کو انہوں نے تسلیم کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اس نعمت کے ملنے سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن، اور جب وہ نعمت ملی تو اب آپس میں دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت۔ اور آگے اللہ کہتا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اسی نعمت کے صدقے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ ان لوگوں نے میلاد منایا کہ جو جان کے دشمن تھے، رسول آئے تو رسول کا صدقہ ان کی زندگی میں ایسے داخل ہوا کہ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے ایک دوسرے کے لیے جان دینے لگے۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ نہیں صحابہ کی، کہ جو پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول کی نعمت کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب ایک دوسرے کی خاطر اپنی جان دینے لگ گئے۔
اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب اسی نعمت کے صدقے میں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور ہم اور آپ پہلے سے بھائی بھائی ہیں. ہم اور آپ ہیں کہ نہیں پہلے سے بھائی بھائی؟ اور سب نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ بولیے. پہلے سے بھائی بھائی، دو اعتبار سے بھائی بھائی، ایمانی بھی اور رشتے کے اعتبار سے بھی. آپ جو جتنے محلے کے لوگ ہیں، دور کے نزدیک کے رشتے کے بھائی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چچیرے ممیرے خلیرے پھپھیرے جو بھی ہو ہیں تو بھائی، اور ایمانی بھائی بھی ہیں. وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے، اس رسول کی آمد کا اثر ان پر یہ ہوا کہ وہ آپس میں بھائی بن گئے. اور یہاں پہلے سے بھائی ہیں اور میلاد بھی منا رہے ہیں، لیکن آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے دلوں میں نفرتیں پالے ہوئے، قدورتیں پالے ہوئے. تو یہ میلاد منانا درست نہیں ہوا. میلاد اسی وقت درست سمجھا جائے گا منانا جب اپنے بھائیوں کے لیے آپس کی نفرتوں کو دل سے نکال پھینکیے. وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ بھی اسی رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. نیچے والے کو ماریے گولی. حضور کا کلمہ پڑھتا ہے نا، حضور سے محبت کرتا ہے نا، بس بات ختم. میں اکثر تقریر میں کہتا ہوں کہ ایک نعرہ ہم لوگوں کے یہاں اسٹیجوں سے خوب لگایا جاتا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں، قسم سے کہہ رہا ہوں دھوکہ دیتے ہیں. کہتے تو ہیں کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، مگر جب یہ کا نہیں پہ لانے لگتے ہیں نا تو نبی پر نہیں روکتے ہیں، اور نیچے لاتے ہیں اور نیچے لاتے ہیں اور نیچے لاتے ہیں. ان کا بھی ہوا، ان کا بھی ہوا، ان کا بھی ہوا، تب ہمارے ہو گئے. تو کہے کہتے ہو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہم کو تسلیم ہے، ہم کو تو یہ تسلیم ہے 200% کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. لیکن ذرا میں پلٹ کے نعرہ لگاتا ہوں، تم تسلیم کرو. میں اسی کو پلٹ کے نعرہ لگا رہا ہوں، تم تسلیم کرو اگر واقعی ہمدرد ہو اور واقعی اہل سنت ہو. وہ کیا؟ جو نبی کا ہوا وہ ہمارا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ ہمارا ہوا. جو نبی کو مان رہا ہے، بات ختم ہے یار. اعلیٰ حضرت نے یہی فکر دی ہے کہ اور کچھ اور فکر دی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فکر دی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ان کا میں کون ہے؟ ان کا سے مراد محمد الرسول اللہ. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اسٹیج پر ان کا ذکر نہیں ہوا، ان کا ذکر نہیں ہوا. ارے اعلیٰ حضرت نے جن کا ذکر کرنے کے لیے کہا ہے، شروع سے آخر تک ہم نے ان کا ذکر کیا. تم کن کے ذکر کی بات کر رہے ہو یار؟ ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں. اس پہ تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو جاؤ اپنے دل کے مرض کا علاج کرو. نبی کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوا کہ مزہ نہیں آیا. ارے بھائی کیا تماشا بنا کے رکھے ہوئے؟ ساری زندگی اعلیٰ حضرت اسی میں نہ گزارے کہ نبی کا ذکر ہو، نبی کا ذکر ہو، نبی کا ذکر ہو، ان کی عظمتوں کے ترانے گائے جائیں، ان کے نام کے جھنڈے لہرائے جائیں. وہی کرنے والا اگر کوئی کر رہا ہے تو تسلیم کرو نا دل و جان سے اسے. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے. اور دیکھیے یہ اگر آج کے دور میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا پہ عمل کرنا ہے اور اس کی عملی تفسیر بننا ہے تو اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ صرف نبی کے نام پہ ہم ایک دوسرے سے گلے لگ جائیں. بس نبی کے نام پہ اس ہستی پہ تم آ جاؤ، بات ختم ہے. نیچے کو چھوڑو، اس ہستی پہ ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے گلے سے لگاؤ. یہاں پہ ایک واقعہ بہت اچھا یاد آ گیا مجھ کو. حضرت شاہ ولی اللہ کے دہلوی کے والد مرحوم، ان کی ملفوظات پر مشتمل جو کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کے خلیفہ تھے ابو مدین مغربی. اور ان کے زمانے میں ایک اور عالم تھے اور ان کے ایک شاگرد تھے ابو مدین مغربی. تو جو دوسرے والے عالم تھے نا، وہ ابو مدین مغربی سے اختلاف رکھتے تھے، ان سے کسی مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے. تو جو ان کے شاگرد تھے وہ اس عالم سے چڑھتے تھے کہ ہمارے استاد سے اور ہمارے شیخ سے اختلاف رکھتا ہے. وہ ان سے چڑھتے تھے، نہیں مانتا میرے شیخ کو. ایک دن سوئے تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلال کے آثار ہیں. تڑپ گئے. پوچھا میرے ماں باپ آپ کے قربان یا رسول اللہ کون سی خطا ہوئی مجھ سے؟ تو خواب میں آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں عالم سے نفرت کرتے ہو؟ انہوں نے ڈرتے ہوئے کہا جی یا رسول اللہ. پوچھا کیوں؟ تو کہا وہ میرے استاذ اور میرے شیخ کو نہیں مانتا. تو حضور پوچھتے ہیں کہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں؟ حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو مانتا ہے.
تو آگے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ماننے کا نام دین ہے یا تمہارے استاذ کو ماننے کا نام دین ہے؟ مجھے ماننے کا نام دین ہے نا، تمہارے شیخ کو ماننے کا نام دین نہیں ہے۔ تمہارے شیخ کو ماننے کا نام دین کب سے ہو گیا؟ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر حضور کی ذات پر آ کر جمع ہو جائے، حضور سے نسبت رکھے، حضور سے کما حق و عقیدت رکھے، وہ بھلے میرے شیخ کو نہ مانے، کوئی پرواہ نہیں، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے سینے سے لگانے کو تیار ہوں۔ نہیں مانتا نہیں مانے، کیا حرج ہے؟ بھئی میں اپنے ابا کو ابا مانتا ہوں تو اس کی ضد کروں گا کہ نہیں آپ بھی میرے ابا کو ابا مانو، یہ کیا حماقت ہے؟ میں اپنے ابا کو ابا مانتا ہوں، آپ اپنے ابا کو ابا مانیے، یہ کیا زبردستی ہے کہ نہیں میرے ہی ابا کو سب لوگ ابا مانو؟ یہ کیا حماقت ہے بھائی، کیا زبردستی ہے بھائی؟ تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور ہماری قوت اکھڑے نہیں، ہمارا اتحاد پارا پارا نہ ہو، تو ایک ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا میلاد منائیں اور اس شان سے منائیں کہ آپس کی نفرتوں کو نکال دیں گے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جو لوگ حضرت مفتی کتاب الدین صاحب قبلہ اس محلے کے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بھائی ہوئے، آپ کے رشتے میں ہو سکتا ہے بھائی سے بڑھ کے بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کے نیچے بھی ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، جو بھی رشتہ ہے، لیکن ایک مستند، معتمد اور عالم باعمل اور عالم ربانی کا نام مفتی کتاب الدین رضوی۔ آپ ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو میں ان کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کو گالی دے، برا بھلا کہے، آپ کے ایمانوں کا سودا کرتا پھر کرنے دیجیے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ کسی کے کہنے سے کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا، بے دین نہیں ہو جائے گا، وہ تو اللہ کے یہاں پتہ چلے گا۔ آپ کو جب موقع ملے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے سے چوکیے گا نہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ یہ جو بھی ہیں سب بھولے لوگ ہیں، تو ہم لوگوں نے ان کو جو ہے نا مس گائیڈ کر دیا۔ عام آدمی کیا ہے، وہ تو بھولے لوگ ہیں۔ تو آپ جو بھی حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ کو ایک اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل عالم تسلیم کرتے ہیں، میں ان کی طرف سے کہوں گا کہ آپ اپنی جانب سے کبھی بھی کسی بد زبانی یا بد خلقی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ آپ کی طرف سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، سامنے والا کرے تو آپ اسے معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے اللہ کے لیے، اور دل میں یہ آرزو کیجئے اور اللہ سے التجا کیجئے کہ پروردگار، میں نے سامنے والے کی بد زبانی اور بد خلقی کو تیرے لیے معاف کیا ہے، تو میرے گناہوں کو اپنے قیامت کے دن معاف فرما دے۔ اس یقین کے ساتھ آپ معاف کریں گے اور اس التجا کے ساتھ، تو اس معافی کا آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا قیامت کے دن۔ اللہ ہم سب کو ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں حضور کی نسبت غلامی کو معجزن فرما دے، اور ہماری گردنوں میں حضور کی غلامی کا اللہ رب العزت پٹا ڈال دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم